الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی توصیف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، وہی پوری کائنات کا احکم الحاکمین ہے، مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رازق انس و جن ہے، ہر ایک کی حاجت کو رفع اور دفع کرنے والا ہے اور ہر ایک کو مقبولیت سے نوازنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف اور توصیف اور بڑائی کے بعد اس کے انگنت بے شمار انبیاء اکرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کائنات میں بہترین شخصیت ہے، اور آپ کے مثل نہ تو اس کائنات میں کوئی شخصیت پیدا ہوئی ہے اور نہ ہے اور نہ قیامت تک رہے گی۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، یعنی کہ آپ کے ماننے والے، یا میں یہ کہوں کہ جو لوگ آپ کے دور میں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان پر جم گئے،
صحیح معنوں کے اندر کہوں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر جتنے بھی اصحاب موجود ہیں اور تھے اور قیامت تک رہیں گے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت جو آپ نے فرمائی تو صحابہ اکرام کے ایمان کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کری۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کرنی چاہیے جستجو کی کہ مکے کے اندر لوگ جو ہیں راہ راست پر آ جائیں، دین اسلام کے ماننے والے ہو جائیں، دین اسلام پر جم کر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جستجویں کریں، بڑی کوششیں کریں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پختہ ارادہ ہو گیا کہ ان کی جماعت کے لوگ، ان کے محلے کے لوگ، ان کی بستی والے آپ کی بات کو ماننے کے بجائے آپ کے اندر یہ خامیاں نکالیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مکہ چھوڑا اور مدینہ کے اندر آپ نے تشریف آوری کر لی۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو تاریخ کے اوراق کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک سیرت نگار اور ہر وہ شخص جو تاریخ سے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے محبت کرتا ہے تو وہ لازماً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی تعمیل کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ اتحاد کا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ سب سے پہلے صاحب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جو پودا لگایا وہ اتحاد کا تھا، اطاعت رسول کا تھا، پیروی رسول کا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی تعمیل کا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جستجویں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، اور ایک دن وہ مقام اور مرتبہ آیا کہ صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر درج کر دیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات مبارکہ کائنات کے اندر بہترین لوگوں کے اندر شامل ہوتی ہے، اور بہترین لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود کہتا ہے کہ دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات مبارکہ بہت اعلیٰ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، ان کی حیثیت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں، یہ دنیا والوں کی نظر میں تو زمین پہ چلتے ہیں، حقیقت میں ان کا چلنا جنت کے اندر ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بظاہر نظر آتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی اشخاص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے عرش بری کے اندر لکھ دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کو سرخرو کرے گا اور ان کو بالائیوں پر جگہ عنایت فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 7، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے چھوٹی سی آیت کریمہ میں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کی اللہ رب العالمین نے عکاسی کری ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کائنات کے لوگوں کو بتایا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایمان کو اللہ رب العالمین نے پسند کر لیا ہے۔ ایمان جو ہے ہر ایرو گیرو کے سینے میں نہیں سما سکتا، ہر منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ہر مسلمان کے دل میں بھی ایمان نہیں ہوتا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو دنیاوی انسانیت کا رہبر کہتا ہے اس کے اندر بھی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کا اللہ رب العالمین نے جب جائزہ لیا اور کون سے لوگ ایمان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کو صحابہ کے لیے منتخب کر لیا،
پسند کر لیا، یعنی کہ ایمان کے لیے سب سے پہلے دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ اگر ہو سکتے ہیں تو صحابہ کرام کی ذات مبارکہ ہے، نبی مکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، جو آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہا کرتے تھے، آپ کی نصرت کیا کرتے تھے، آپ کے سکھ دکھ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ایمان تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے پسند کر لیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین ایک بات کی اور اظہار فرماتے ہوئے کہتا ہے وَكَرَّهَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہاں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو آراستہ کر دیا تھا، مزین کر دیا تھا، دلوں کے اندر ان کے کرواہٹ نہیں تھی، دلوں کے اندر صحابہ کے حسد نہیں تھا، دلوں کے اندر جو ہے کینہ کپٹ نہیں رکھا کرتے تھے، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پاک و صاف کر دیا تھا، شفاف کر دیا تھا، تاکہ ان کے دلوں کے اندر میل کچیل جتنا بھی تھا ختم کر دیا تھا۔ اور ہم کیا ہے؟ صحابہ کرام کی اطاعت گزار ہیں، ہم صحابہ کرام کو فالو کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کو اخذ کرنے والے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر کرواہٹ بھی رہتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر کراہیت بھی رہتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر حسد بھی رہتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کینہ بغض بھی رہتا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں بکواس بھی رہتی ہے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، ایک صحابہ کی جماعت اور ایک اپنی جماعت، صحابہ جنتی ہیں اور ہم جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بشارتیں دے رہا ہے اور ہم بشارت کے خواہش مند ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے اللہ رب العالمین کے لاڈلے ہیں اور ہم لاڈلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اعمال ہمارے اس طریقے کے نہیں ہیں جس طریقے کے صحابہ کرام کے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہاں اللہ رب العالمین کے صحابہ کی جماعت یہ تھی وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، صحابہ نے کفر کو ناپسند کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے صحابہ کرام جو ہے لاڈلے بنے، چہتے بنے اور پیارے بنے، اس کا سبب اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، صحابہ نے اپنے لیے کفر کو ناپسند کر لیا تھا، اور ہم کفر ہی کفر کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کفر کیا کرتے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھتے اور پھر بھی جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے نمازوں کے ترک کرنے والے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں نبی کے اطاعت گزار ہیں۔ ہم جنت کے خواہش مند ہیں لیکن نماز کا ہمیں کی پابندی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، صحابہ نے تو کفر کو ناپسند کر لیا تھا، وہ کفر کی پیروی نہیں کرتے تھے، وہ کافروں کی اطاعت نہیں کرتے تھے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور وہ فسوق نہیں کیا کرتے تھے۔ فسوق مطلب ان کی زبان پر ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، مسجد کے اندر ہم ہیں تب بھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، مسجد کے باہر جا رہے ہیں تو تب بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ حد تو میرے بھائیوں تب ہو جاتی ہے جب جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں تو جنازے کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف بھونکنے سے نہیں رکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا کے لوگوں تم صحابہ کی طرح اپنا ایمان کرنا چاہتے ہو، صحابہ کی طرح اپنا مزاج بنانا چاہتے ہو، صحابہ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، صحابہ کی طرح جنت کے خواہش مند ہو، صحابہ کی طرح تم جو ہے مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، ذرا اپنے ایمان کا تو جائزہ لیجئے کہ صحابہ تو کچھ اور عمل کر رہے ہیں، آپ ان کے برخلاف کام کرنے والے ہو۔ کیا فرماتا اللہ رب العالمین وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہاں صحابہ نے جو عصیان کو بھی ناپسند کر لیا تھا۔ عصیان کیا کہتے ہیں؟ عصیان یہ کہتے ہیں کہ نافرمانی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہمارے سامنے موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات انسانیت آپ نے پیش کری ہے ساری چیز موجود
موجود ہے، لیکن ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے والے نہیں ہیں، نبی کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں، نبی کے حکم کی تعمیل کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ کفر کو اور عصیان کو اور انہوں نے فسوق کو ناپسند کر لیا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا۔ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اللہ رب العالمین، جنت کی سند دے رہا ہے صحابہ اکرام کو۔ جنت کی سند کیا دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، لوگوں سنو یہی لوگ تو ہیں جو رشد و ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ اولئک ھم الفائزون، لوگوں سنو یہی لوگ تو ہیں جو کامیاب ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، لوگوں سنو یہی تو لوگ تو ہیں جنت کے حقدار ہیں، وہ حقدار بن چکے ہیں اور حقدار بننے کے ہم دعوے کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف فرمایا کہ دیکھو صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، صحابہ کے بارے میں تو ان کی اہمیت کیا ہے، صحابہ کی فضیلت کیا ہے، اللہ رب العالمین کے یہ لاڈلے کیسے بنے ہیں، اللہ رب العالمین کے چہیتے کیسے بن گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہ پیارے کیسے بن گئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد ربانی فرماتے ہوئے کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین صحابہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، صحابہ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لوگوں صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ہو، اللہ رب العالمین ہر ایک صحابی کی جو ہے اللہ رب العالمین سند بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیوں بڑھایا گیا ہے، ان کی فضیلتیں کیوں بڑھائی گئی ہیں اور ان کی نظر اللہ کی نظر میں ان کا مقام کیوں زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے لوگوں سنو، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، لوگوں سنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے ڈاؤٹ تھا محمد ابن عبداللہ تھے، پہلے تم ڈاؤٹ کرتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو سنو اللہ رب العالمین نے سارے ڈاؤٹ جو ہے تمہارے سارے جو تمہارے شکوک جو ہے جو تمہارے جو شبہات ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا اور کہا کہ دیکھو اب کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ کہا کرتے تھے، عبداللہ کے بیٹے کہا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے بستی کا رہنے والا ہے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے محلے کا رہنے والا ہے، یہ کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے، سب کچھ تم کہا کرتے تھے، لیکن لہٰذا خبردار اب یہ محمد ابن عبداللہ نہیں کہنا، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے بڑھا کے کہا محمد الرسول اللہ، یہ کائنات کی بہترین شخصیت ہے، کائنات کی بہت عمدہ شخصیت ہے، لہٰذا ان کے بارے میں اب آہستہ سے باتیں کرنا، ان کے بارے میں ان کی چغل خوری نہیں کرنا، ان کے بارے میں ان کی غیبت نہ کرنا، ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا یہ قلاش اور یہ فقیر ہے، ان کے بارے میں کچھ زبان افشانی نہیں کرنا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں کھلے گی تو عرش والا خود کہے گا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، کیونکہ یہ وہ شخص تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر اگلا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، لوگوں سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور ہاں جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے یار ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو ہے دین کو سیکھنے والے ہیں، آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کو رسول ماننے والے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار، اور ہاں صحابہ کی جماعت جو ہے یہ کافروں پر بہت زیادہ سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔
میرے بھائیوں تصور کیجئے، ہم اپنے ضمیر کا محاسبہ کریں، اپنے ضمیر سے دیکھیں کہ ہمارا زبان جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ہمارے پڑوسی کے بارے میں ہمدردی ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ نہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اپنے بھائی کے بارے میں محبت ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام تو کافروں پر سخت ہوا کرتے تھے اور ہم مومنین پر سخت ہیں۔ صحابہ کرام تو جو ہے منافقین پر سخت ہوا کرتے تھے، ہم مومنین پر سخت ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے ان کا ایمان ایسا تھا، وہ کافروں کی بات کو فالو نہیں کیا کرتے تھے، اور ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم کافروں کے بجائے، مومنوں کے بجائے کافروں کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے تضاد پیدا نہیں کر رہا ہے بلکہ توازن پیدا کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کا محاسبہ لیجئے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کے بارے میں جانچیے، اپنے ایمان کے بارے میں خیال کیجئے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچئے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم ترین بنایا ہے تو کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ہاں صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ یہ کافروں پر بہت زیادہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور یہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا ہے، آپس میں ان کے درمیان تنازع نہیں ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی چغل خوری نہیں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہیں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اور دنیا کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ صحابہ کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم ترین بنایا، اس وجہ سے بنایا ہے کہ ان کے دل صاف ہوا کرتے تھے، صاف ہوا کرتے تھے، وہ کسی کے خلاف اپنی زبانیں نہیں کھولا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور ہاں جب تمہاری نظریں اے ایمان والو، اے مومنو، اے صحابہ کی اطاعت کرنے والو، جب تمہاری نظریں صحابہ کی جانب جائیں گی اور ان کی پیشانی کی جانب جائیں گی، جب تم صحابہ کرام کو دیکھو گے تو تراہم رکعا سجدا، جب تم ان کو دیکھو گے تو وہ تمہیں رکوع کے اندر ملیں گے، سجود کے اندر ملیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ نمازیں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والے ہوں گے، مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنے والے نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود واضح کر رہا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہاں یہ مت سمجھ لینا کہ وہ مسجد کے اندر ہی پڑے ہوں گے، ہاں یہ بھی مت سمجھ لینا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں نکل جانے والے ہوں گے۔ نہ میرے بھائیوں، اللہ کو بھی دیکھتے ہوں گے، گھر کو بھی دیکھتے ہوں گے، اللہ کی ذات پر یقین بھی کرتے ہوں گے، اور اپنی بیوی بچوں کا خیال بھی رکھنے والے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بھی ہوں گے، اور غیروں کے سامنے اور کافروں کے سامنے نظروں سے نظریں ملا کر بات کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہاں اللہ کے فضل کو اور روزی کو اور رزق کو وہ تلاش کرنے والے ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی صفتوں کو گنا رہا ہے، ایک ایک کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو صحابہ کو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، یوں ہی نہیں دیا گیا ہے، انہوں نے محنت کری ہے، انہوں نے مشقت کری ہے، وہ اللہ کے رسول کے اطاعت گزار تھے، رسول کے فرما بردار تھے، کفر کو ناپسند کیا کرتے تھے، عصیان کو ناپسند کیا کرتے تھے، وہ فسوق نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے رسول کے حبیب تھے، اللہ کے رسول کے لاڈلے تھے۔ تکلیف صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص کو ہوا کرتی تھی، اور محسوس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس کر لیا کرتے تھے کہ آج میرے کسی صحابی کو، آج میرے جو ہے اطاعت کرنے والے کو، آج میری پیروی کرنے والوں کو تکلیف یا ایذا پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ صرف یوں ہی نہیں، صرف اور صرف جو ہے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور ہاں جب تمہاری نظریں صحابہ کی جانب جائیں گی اور تم ان کی پیشانی کی جانب دیکھو گے تو ان کی پیشانی پر تمہیں سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پر شکن نہیں پڑتی ہے، ہمارا دل جو ہے ایک غریب کے بارے میں
جو ہے افسردہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا دل جو ہے مسلم بھائی کے لیے نرم نہیں ہوتا ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کے اطاعت گزار ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں رسول کے پیروکار ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، لہٰذا ہم اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت تھی جب اللہ رب العالمین کا رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو اسے منع نہیں کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نمازوں کے اتنے زیادہ پابند ہوا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے اپنے ضمیر کو مردہ کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خم کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر جو ہے سجدوں کے نشانات ظاہر ہونے لگے، یہ ظاہر ہونے لگے۔ فرماتے ہوئے کہتا ہے کائنات کا امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ہاں دنیا کے لوگوں تم یہ مت سمجھ لینا، اور اے مومنو تم یہ مت سمجھ لینا کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے صرف قرآن مجید کے اندر درج کیا، نہ ایسا نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، ہاں ان کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہے، قرآن کو چھوڑیے، قرآن پر تو تمہارا ایمان ہے، دوسری کتابیں لے کر آئیے، دوسری کتابوں کو فالو کیجئے کہ دیکھیے اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ تورات کے اندر بھی تمہیں ان کی مثال ملے گی، تورات کے اندر بھی تمہیں ان کی فضیلتیں ملیں گی، تورات کے اندر بھی تمہیں جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والوں کے کا احکام ملیں گے، اور ان کی فضیلتیں ملیں گی، ان کی شان ملے گی، ان کے احکامات ملیں گے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات کے اندر بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ صحابہ کرام کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام کی نظر میں یا ان کے کانوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات اگر ان کے کانوں میں آ جائے، حقیقت میں انہیں لگتا ہے کسی اور سے کہا ہے، لیکن آواز یہ آ جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، اطاعت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی حکم صادر ان کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی پیغام ان کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت اتنی اعلیٰ اور اتنا مقام ان کا اعلیٰ تھا کہ مجال ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ان کے سامنے آئے اور اس حکم کی یہ روح گردانی کر دیں۔ ہم تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جو ہے نافرمانیوں کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ نبی مکرم کے کتنے زیادہ اطاعت گزار یہ ہوا کرتے تھے، اور نبی کا جو احکام، نبی کا کوئی حکم، نبی کا کوئی قول، نبی کا کوئی پیغام اگر ان کے سامنے آ جائے تو مجال ہے کہ یہ صحابی اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1091، فرمایا لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ علی المنبر فجلس علی باب المسجد فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن عبد الله فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه فقال تعال یا عبد اللہ۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے، آنے کے بعد ممبر پہ سوار ہو گئے، ممبر پہ چڑھ گئے خطبہ دینے کے لیے۔ نبی مکرم اپنی پیاری پیاری آواز سے پیارے پیارے کلمات اور پیاری پیاری آیتیں صحابہ کو سنا رہے ہیں، تقریر پیش کر رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنے والے صحابی، نبی کی اطاعت کرنے والے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں گھس رہے ہیں، اور مسجد میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سننے کے لیے پیش ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔
راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں لما استبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اللہ کے رسول جب منبر رسول پہ چڑھتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول آواز دیتے ہیں، اور آواز کیا ہوتی ہے کہ اے لوگو اجلسو، لوگو بیٹھ جائیے، لوگو ٹھہر جائیے، لوگو اپنی جگہ پر جو ہے کھڑے ہو جائیے۔ لہٰذا میرے بھائی تصور کیجئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فَسَمِعَ ذَلِكَ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ آواز حضرت ابن مسعود نے سنی کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جائیے، فجلس علی باب المسجد، اور وہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے، وضو خانے کے اندر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، اگر مسجد کے اندر آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر نماز کے بعد کیسی کیسی بکواسیں کرتے ہو، کہتے ہو کہ کمیٹی کے پاس یہ نہیں ہے، کہ پیسہ یہ نہیں آتا ہے، کہ جگہ نہیں ہے، کہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود کے ایمان کا جائزہ لیجئے اور تصور کیجئے کہ کیسا ایمان ہوا کرتا تھا، کہ کائنات کے امام کی آواز تو ان کے کانوں میں آ رہی ہے، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں فَسَمِعَ ذَلِكَ ابن مسعود فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فَسَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَاهُ فَقَالَ تعال، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابن مسعود مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہا فَقَالَ تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ اڑو، تمہیں بیٹھنے کے لیے حکم نہیں دیا گیا تھا، تمہیں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھ جائیے، بلکہ تم مسجد کے اندر آئیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میرے بھائیوں تصور اور اطاعت رسول اور صحابہ کا جذبہ کیا ہوتا ہے، صحابہ کا ایمان کیا ہوتا ہے، ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے۔ ہم دعوی حدیث تو کرتے ہیں، لیکن حدیث کا جذبہ اور حدیث کا عمل اور حدیث کی تعمیل ہمارے ضمیر کے اندر پیوست نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے کانوں میں کائنات کے امام کی آواز آئی تھی بیٹھ جائیے، اس لیے بیٹھ گیا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ سے بولا کہ کسی اور سے بولا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کسی اور سے کہا، لیکن بیٹھنے کا حکم تو میرے سامنے آیا تھا۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، اگر یہی ضمیر ہمارا بن جائے، یہی ایمان ہمارا بن جائے کہ نبی نے حکم دیا ہے تو ہم کرنے لگے، اور نبی نے منع کرا ہے اس سے رک جائیں، تو ہم بھی صحابہ کی طرح فائز ہو سکتے ہیں، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بھی مفلح ہو سکتے ہیں، ہم بھی رشد و ہدایت پر چلنے والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ہمارا بھی مقام اور مرتبہ بڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو صحابہ کرام کی تعلیمات کو اخذ کرنے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کا ایمان بھی صحابہ کی ایمان کی طرح بنا دے، پروردگار ہم سب کو صحابہ کی طرح عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو تیرے نبی کا اطاعت گزار بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔